گھر میں بے نمازی سے کیسا رویہ رکھیں؟ اگر پورے گھر میں کوئی ایک شخص ایسا ہو جو نماز کا پابند ہو، باقی اس کے ماں باپ بہن بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے یا ڈانٹ پیٹ کرے کہ وہ بھی نماز پڑھیں؟ محمد ثقلین چنیوٹ سے۔ نہیں جی، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ گھر کا سربراہ تو ماتحتوں پہ سختی کر سکتا ہے، جو سربراہ نہیں ہے ماتحت ہے، آپ تو خود ماتحت ہیں اپنے گھر والوں کے، تو آپ کے لیے سختی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پورے گھر میں اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی، اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنے والدین بہن بھائیوں کو محبت سے پیار سے سمجھاتے رہیں، گھر میں ہو سکے تعلیم کا انتظام کریں، ان کے لیے دعا کریں، بس اتنا کافی ہے۔ سختی کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا اور نہ آپ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے۔ نماز میں قبلہ رخ پاؤں رکھنے کا حکم۔ میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے پاؤں سیدھا رکھنے کے لیے کہا ہے، میں نماز کے لیے قبلہ رخ پاؤں رکھتا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ محمد احمد یو پی سے۔ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نماز میں اگر کسی کے لیے پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہو تو کرسی پہ نماز پڑھنے سے ہزارہا گنا بہتر ہے کہ زمین پہ آپ قبلے کی طرف پاؤں رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس لیے ایسے موقع پہ آپ زمین پہ بیٹھیں اور قبلے رخ پاؤں کریں، کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں۔ نارملی حالات میں تو قبلے کی طرف پاؤں کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں بالکل جائز ہے۔ کرسی پہ بیٹھنے سے بہتر ہے آپ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں قبلے رخ کر لیں، وہ ٹھیک ہے۔ 4 مہینے کی جگہ چلے سے واپس آ جانا، سبحان اللہ۔ 4 مہینے کی جماعت میں گیا تھا اور گھر کی کسی پریشانی کی وجہ سے چلہ لگا کر واپس آ گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے راستے کو ٹھوکر مار کے واپس آیا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی کسی پریشانی کی وجہ سے واپس آئے ہیں تو ٹھوکر مارنا نہیں کہلائے گا اس کو۔ کوئی احرام باندھ کے تو نہیں گئے تھے نا کہ جب تک وہ طواف زیارت نہ ہو جائے، تو جب تک وہ قربانی نہ ہو جائے تو احرام کھل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جب آپ اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ چلے کے لیے جاتے ہیں، 10 دن میں ہی کلابازیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، درمیان میں بھاگ آتے ہیں، تو حرام نہیں ہے لیکن بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ جب ایک کام کی نیت کی ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے بے برکتی ہوتی ہے، اس سے دوبارہ پھر نکلنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ سارے فسادات اپنی جگہ، لیکن بہرحال گناہ نہیں ہے، گناہ کے لیے تو شرعی دلیل چاہیے نا۔ تو اور دوسرے ساتھیوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ آپ گئے 4 مہینے کے لیے چلے میں آ گئے تو دوسروں کا بھی دل کرتا ہے بھاگنے کا، تو وہ بھی ایک نحوست ہوتی ہے، اس کی بھی ایک الگ بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی جماعت میں جتنے ٹائم کے لیے نکلا ہے تو اپنے نفس کو مار کے کتنی ہی ٹینشن ہو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس کی اللہ کے راستے میں جو وقت لگا ہے اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی تھی تو پریشانی واقعی اس نوعیت کی تھی کہ واپس آنا پڑتا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو تبلیغی اکابر ایسے میں میرا خیال ہے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں کرتے۔ تو اور اگر وہ اس نوعیت کی پریشانی نہیں تھی تو چھوٹی موٹی پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال واپس آ گئے ہیں تو لوگوں کا یہ تانا دینا کہ ٹھوکر مار کے واپس آئے، یہ تانا بہرحال دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تانا تو میرا خیال ہے بنتا ہے نا۔ اس لیے بنتا ہے کہ اس طرح اگر لوگ درمیان میں بھاگ کے واپس آنے لگیں تو پھر بہت سارے لوگ بھاگ جائیں گے، تو تھوڑا بہت آپ بھی برداشت کر لیں، تھوڑا لوگ برداشت کریں، تو کوئی درمیانی رائے اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل لوگ بھی کچھ آپ کو نہ کہیں، تو تھوڑا سا لوگ ٹھوکر مارنے کے بجائے ہلکا لفظ استعمال کر لیں، لوگ کہیں کہ یار غلط کیا آپ نے، آپ کو چاہیے تھا ٹائم پورا کرتے، بس اتنا کہہ دیں کافی ہے۔ اور اگر واقعی آپ کو کوئی پریشانی تھی جو بہت ہی خطرناک، جیسے ایسا ہو کہ آپ اگر نہیں آتے تو پیچھے نقصان ہوتا، پھر تو بعض کنڈیشن میں واپس آنا لازم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے بوڑھے باپ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرنا ہے، کوئی پیچھے ہے نہیں، تو پھر تو آپ کے لیے واپس آنا واجب ہے، اور ایسے میں تبلیغ کے اکابر بھی آپ کو حکم دیں گے بھائی آپ جاؤ، تو یہ ایسی کوئی شرعی عذر ہو پھر ایک الگ بات ہے۔